وإن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن مجید کی معروف سورہ والعصر، اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اعلان کیا ہے تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہی انسان فائدے میں ہے، اسی انسان کو نجات حاصل ہوگی، فلاح حاصل ہوگی جنہوں نے ایمان قبول کیا اور عمل صالحات کیا، نیک عمل کی. نہ صرف نیک عمل کیے بلکہ حق کی وصیت کی. حق کی وصیت کربلا کے نظارے کو سامنے رکھیے. کربلا میں جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، تو ایک جب شہید ہونے کے لیے جاتا ہے تو دوسرے کو حق کی وصیت کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ حالات دیکھنا اس پر غور کرنا اس کے بعد دیکھ لگنا. یہ کسی صاحب کسی افراد سے کسی انسان سے کسی علم کے ایک بھی فرد نے یہ نہیں کہا، بلکہ جو پہلے جاتے تھے وہ پیچھے آنے والے کو حق کی وصیت کرتے تھے، صبر کی وصیت کرتے تھے کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں لیکن خبردار حق پر قائم رہنا. ایسا نہ ہو کہ حالات بگڑ جائیں اور تمہارے قلبوں میں لرزش پیدا ہو. صبر کی وصیت کرتے کہ صبر کرنا، تمہارے صبر میں کمی نہ ہو جائے. تو جو جاتے تھے وہ حق کی وصیت کرتے تھے اور صبر کی وصیت کرتے تھے، تو حق اور صبر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو عزیزان محترم، انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تمام مخلوقات پر فضل دیا، درجہ بلند کیا اور اس کو یہ آسائش دی کہ وہ بندیاں بتاتے رہتا ہو. انسان ایک ایسا جاندار ہے تو تنہائی پسند نہیں کرتا، اپنے ماحول سے، اپنے خاندان سے، اپنے گروہ سے الگ رہ کر زندہ نہیں رہ سکتا، زندگی گزار نہیں سکتا. اور اپنے گروہ سے الگ ہونے والا ہر جانور زندگی گزار سکتا ہے مگر انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. اپنے خاندان سے کٹ کر رہنے والا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اپنے خاندان سے الگ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی حیات ہے، بلکہ موت کے بعد بھی وہ اس رشتے داروں سے جڑا رہے گا. انسان انتقال کر جاتا ہے، پھر اس کے نام پر ہم جو باتیاں ملاتے ہیں، کیا وہ رابطہ کر لیا موت کے بعد؟ نہیں کرتا نا. تو موت کے بعد بھی انسان کا رشتہ جڑا رہتا ہے. یہی سبب ہے کہ جب رسول اسلام نے انسانیت کے حقوق کو ان کیے، پیغمبر اسلام نے انسانوں کے حقوق کو ان کیے اور حقوق بتائے کہ تمام انسانوں پر جن جن کا حق واجب ہے، انسان اپنے رشتے داروں کے حق ادا کرے، اپنے بھائیوں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنی بیویوں کے، اپنی ماؤں کے، اپنے باپ کے حق ادا کرے. تمام کے حقوق کو ان کیے. رسول اسلام نے جب انسانیت کے حقوق کو مہم کیے تو ایک قوم کا دوسری قوم پر حق دیا، ایک قوم کو دوسری قوم پر بھی حق دیا. ہم نے عرض کیا کہ ہمارا پڑوسی بھلے ہی غیر مسلم ہو مگر ان کا بھی حق ہمارا اوپر ہے کہ اگر وہ کسی سارے تکلیف میں آ جائے تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ ان کی مدد کی جائے، بھلے ہی وہ غیر مسلم ہو. تو حق وہی ہوئے تھے. ایک قوم کا دوسری قوم پر حق، ایک فرد کا دوسری فرد پر حق، ایک ملک کا دوسرے ملک پر حق. ایک ملکوں کا دوسرے ملکوں پر بھی حق ہے کہ وہ اپنے پڑوسی ملک کے حق کا لحاظ کرے، اس کا بھی حق ادا کرے. تو دنیا میں تمام کے حقوق معین کیے. خاندان میں ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار پر حق، ایک رشتے دار کا دوسرے رشتے دار پر حق معین کیا. قرآن نے تمام رشتے داروں کے حق معین کیے اور قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیے کہ رشتہ حق کس طرح ادا کرنا ہے. پیغمبر اکرم نے بھی اس حق پر
اور ملکوں کے حقوق پر، معاشرے کے حق، ہمارے سماج کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہمارے سماج کے اوپر حق ہے، ہماری جماعت کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہمارا جماعت کے اوپر حق ہے، دونوں کا حق برابر ایک دوسرے کے ساتھ، کہ تمام معاشرے کے حق بھی معین کیے۔ باپ کا حق بیٹے کا، بیٹے کا حق باپ کا، شوہر کا حق جوزہ کا، جوزہ کا حق شوہر کا، دونوں کے حق ایک دوسرے کا، باپ کا حق، شوہر کا حق، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیے، پیغمبر اسلام نے بھی بیان کیے۔ اب کتاب سنت ایمان کے ساتھ تمام تفصیل بیان کی کہ انسان کا حق اپنے اوپر کیا ہے، تمام کے حق معین کیے، جس میں اللہ کا حق بھی ہے، حق انسان کا حق بھی ہے، اور حق العباد اللہ کا حق بھی ہے۔ ہمارا حق اللہ کے اوپر ہے کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں، ان کی کتاب سنت کے مطابق عمل کریں، ان کی شریعت کے مطابق عمل کریں، قرآن نے جو حکم دیے، اللہ نے اپنی کتاب میں جو حکم دیے ان پر اللہ کے اوپر ہمارا حق یہ ہے۔ تو دیکھیے کہ جب سارے حقوق بیان کر دیے رسول اسلام نے اللہ کی کتاب سے، تو پھر ہمارے یہ آزاد جوارے ہیں، یہ ہاتھ پاؤں، ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اپنا وجود، آنکھیں، زبان اور سینے میں سر بھی ہے، تمام ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، اور کوئی حق ہوگا تمہارے ہاتھ کا، ہمارے ہاتھ کا، ہمارے اوپر کیا حق ہے کہ ہم اس ہاتھ کو غلط جگہ استعمال نہ کریں، ہمارے پاؤں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے کہ ہم غلط راستے کی طرف اس کو نہ چلائیں، ہماری آنکھ کا ہمارے اوپر حق کیا ہے کہ ہم اس آنکھ کو نامحرمداروں سے بچائے، اپنی آنکھ کو نیچی رکھیں، اپنی آنکھ سے غلط چیز نہ لیں، اپنے کام کا ہمارے اوپر حق ہے کہ غلط باتیں افواہیں نہ سنیں، جھوٹ باتیں نہ سنیں، غلط باتیں نہ سنیں، ہماری زبان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم غلط بات نہ کہیں، جھوٹ نہ کہیں، سچ کہیں۔ یہ تمام عدالتوں کا حق ہمارے اوپر ہے، تمام حقوق بیان ہوتی ہے۔ جب انسان شادی شدہ ہوتا ہے تو قسم مال کا بھی، معاش کا بھی، رزق پیدا کرنے کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ ہاتھ کو کتنا استعمال کرو، کب ہاتھ کے استعمال کو بند کرو، یہ ہے حق۔ ان تمام حقوق پر اطمینان کیا اور کتاب و سنت میں تفصیل دی، اور امام زین العابدین سید سجاد نے ہم کو بتایا کہ حقوق پر پہلی کتاب کی سید سجاد السلام نے آج تک وہ کتاب رسالت حقوق کے نام سے دنیا میں موجود ہے کہ تمہارا حق تمہارے حاکم پر کیا ہے، تمہارا حاکم کا حق تمہارے اوپر کیا ہے، تمہارا حق اپنے پڑوسی پر کیا ہے، پڑوسی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ باپ پر کیا ہے، تمہارے باپ کا حق تمہارے اوپر، اور تمام تفصیل کا بیان کرنے کے بعد جو رشتے داروں کے لیے انسان اور ایک سماجی مخلوق ہے، یہ بھی بتا دیا کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، اور جب سماجی مخلوق ہے تو اس کی ایک ماں ہوگی، سماجی مخلوق ہے، اور اگر سماجی مخلوق ہے تو اس کی ایک ماں ہوگی، ایک باپ ہوگا۔ جب ماں اور باپ دونوں ہوں گے تو خاندان بنے گا، جب خاندان بنے گا تو معاشرہ بنے گا، جب معاشرہ بنے گا تو شہر بن جائے گا، جب شہر بنے گا تو بستی آباد ہوتی چلے گی۔ تو خاندان شروع ہوئے اور خاندان سے معاشرہ بنا، معاشرہ سے ملک بنا، اور بستی چلی گئی۔ تو اب خاندان کی ابتدا کیا، خاندان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس دنیا میں پہلے دو انسان، سب سے پہلے دو انسان،